یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام واکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام بلند الصلوات اللہم صل علی محمد۔ سب سے پہلے بارگاہ توحید و رسالت و امامت میں سجدہ ریز ہو کر اس حق الیقین کے ساتھ کہ آج اس بابرکت محفل میں بارگاہ مقدس پہلیہ امام بارگاہ ملتان میں جتنے بھی لوگ چل کے آئے ہیں ان سب کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ سب کی مولا حاجات شریعہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ہم اکٹھے ہوئے اس لیے ہیں کہ ایک انتہائی خوبصورت ہمارے بھائی، انتہائی خوبصورت شخصیت جو کبھی بھی دلوں سے ان کی یاد مٹ نہیں سکتی، جناب جعفر طیار بھائی، مولا ان کے درجات اپنی بارگاہ میں بلند ترین عطا فرمائے، ان کو ان کے ایصال ثواب بلکہ میں کہوں گا بلندی درجات کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ اور میں دعا کروں گا کہ ان کے خاندانوں کو یہ سب سے بڑی جو اذیت ہے، اتنی بڑی تکلیف ہے کہ اپنا جدا ہو جائے، اس سے بڑھ کے اور تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے جو کبھی بھول نہیں سکتا انسان میں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آل محمد کے صدقے میں کیونکہ ہمارا جب بھی کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم کہا کرتے ہیں کہ ہم نے سپرد خاک کر دیا گیا۔ علی کے چاہنے والے، محبت رکھنے والے، مولا کشم کشا کی محبت رکھنے والے مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ ایک ہی شعر سے آپ نظر کر رہا ہوں، میرے تمام جتنے دوست احباب موجود ہیں آپ سب کے لیے، کیونکہ سنت رسول ہے، ذکر رسول، حدیث رسول مبارکہ ہے کہ اپنی محافل و مجالس کو ذکر علی سے مزین نہیں سنت رسول ادا کرتے ہوئے جب بھی ہمارا کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سپرد خاک کر دیا گیا۔ آئے قدموں میں مرنے کے بعد علی والے کہا جاتے ہیں۔ شعر دیکھیے گا آپ سب کی سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے، آپ اور ہم مل کے جعفر بھائی کو میرے لیے نئی جگہ نہیں، ہم نئے مومنین نہیں، ہم سب آپ جگہ پر اکٹھے موجود ہیں۔ آل محمد کا ذکر ہمارے دلوں میں موجود ہے، ہمارے دلوں کو معطر کیے ہوئے ہیں۔ شعر آپ سب میں کر رہا ہوں کہ سپرد خاک علی والے ہو نہیں سکتے۔ میں پسند آ جائے تو ضرور دعا دیجیے گا، علی والے سپرد خاک علی والے ہو نہیں سکتے، لحد میں ہم تو علی کے سپرد ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ آل محمد آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہمارا ایمان ہے جس کا چاہنے والا ہے زبان سے اگر اقرار کرتا رہا، آل محمد کی ولایت کا پرچار کرتا رہا، اس سے کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے گروہ بنائے ہوئے فرقے عقیدے یہ ہمارے اپنے ہیں جو قرآن و حدیث کی روح سے حضور پاک کی خاک میں اور ان کی شان میں جو جس طرح سے بھی ذکر کر رہا ہے، ان کی محبت دلوں میں جتنے موجود ہے اس کے مطابق شیئر کر رہا ہوں کہ کرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں آپ سب کی نظر کر رہا ہوں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو قبر میں جا کے تلقین پڑھتے ہیں، اسے ہلا کر شان بتاتے ہیں کہ تو جس کا دنیا میں اقرار کرتا رہا، مرنے کے بعد بھی 12 معصومین، 4 معصومین، 12 اماموں کے نام آپ لیتے ہیں، من کتابوں کا، من اماموں کا، من ربوں کا، من رسولوں کا، تو ہم بتاتے یہی ہے کہ دنیا میں جس کا اقرار کرتا رہا مرنے کے بعد بھی اقرار ہی ہے۔ تو آپ شعر دیکھیے گا کہ کہاں جاتے ہیں، مرنے کے بعد جاتے ہیں کہ حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں، حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں، مومن تو فقط خلد کی وادی میں ملیں گے، مومن تو فقط خلد کی وادی میں ملیں گے، اور سونپا تھا لہب کو جنہیں تلقین سنا کر محشر میں وہی لشکر ہادی میں ملیں گے۔ سلامت رہے، بہت شکریہ۔ اور جس کے دلوں میں محبت موجود ہے آپ سب کی شان میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے جعفر بھائی سے ہماری جو نسبت اور تعلق تھا علی پور کے حوالے سے بھی، اور سب ماشاءاللہ بھائی بیٹھے ہیں اور باقی سب جو خانوادہ ہے میری تو خیر نگم کی تو ملاقاتیں بڑی رہی، جو جس جگہ سے وہ غریب کا جس طرح سے حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اپنی زندگی میں، حق کے ولایت، حق کے اداد کرنے کے لیے، اور ہر اس شخص کے لیے انہوں نے اپنی جو ہے زندگی گزاری ہے کہ جس کا حق جہاں تک ہو سکا اس کو دلوایا ہے، اور نہ صرف علی پور سے نکل کر ملتان تک بلکہ پورے پاکستان میں انہوں نے اپنا یہ نام کمایا ہے۔ یقیناً ہمارا یہ ایمان ہے اور فرمان رسول بھی یہی ہے کہ محبت اور مودت اہل بیت کا رکھنے والا مرنے کے بعد بھی، چاہے وہ شہید اور شہادت کی موت مرے، چاہے وہ طبعی موت مرے، کسی طرح بھی دنیا سے چلا جائے، اگر ہمارے مودت اہل بیت کے دل میں موجود ہے تو نہ صرف مرنے کے بعد وہ شہید ہے بلکہ شہید ہونے کا درجہ رکھتا ہے اور اپنے گھر والوں کی شوہرت رکھتا ہے۔ تو یقیناً ہمارا ایمان ہے، ان کی روح موجود ہے، وہ ہمارے سن بھی رہی ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں،
ईसाले सवाब के लिए, बुलंदी दर्जात के लिए जो पेश कर रहे हैं, मौला इन सब चीज़ों का अजर सवाब हमारे कुरान खानी का, तमाम हमारी दुआओं का, हमारे इस मजालिस का, तमाम का जितना भी जिक्र हुआ है उसका साथ जो भी जो अजर अजीम हो मेरे मौला वो उनकी जगह में उनको जगह अता फरमाए। इतना शेर आप नजर कर रहा हूँ, तमाम मानने वाले, मोहब्बत करने वाले मौला मुश्किल कुशा से उनकी नजर कर रहा हूँ कि दीन खुदा की इज्जत व अज़मत अली से है। दीन कोई मार्का ऐसा नहीं जिसमें मौला मुश्किल कुशा मौजूद हो और वो सर ना हो, जिसमें मौला मुश्किल कुशा ना हो और वो मार्का सर हो गया हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला। गदीर कभी आने वाली है तो गदीर के मैदान में हज़रत पाक ने उधर बात बुलंद करके मौला मुश्किल कुशा का फरमाया कि मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो उसी रूह से शेर देखिएगा, दीन खुदा की इज्जत व अज़मत अली से है, नामूस दीन हक की इमामत अली से है। नामूस दीन हक की इमामत अली से है। और शेर है कि कायम जहां में शान इबादत अली से है, कायम जहां में शान इबादत अली से है, यानी सलात व सौम व इकामत अली से है, यानी सलात व सौम व इकामत अली से है। अब अल्लाह के रसूल के बाद हमारे 12 हादी है जो आखिरी इमाम ज़माना तक चल रहा है सिलसिला। वो देखिएगा कि मिस्र रसूल हादी और रहबर है मुर्तज़ा, मिस्र रसूल हादी और रहबर है मुर्तज़ा। भाई आलम में ये निज़ाम हिदायत अली से है, आलम में ये निज़ाम हिदायत अली से है। अभी मैंने जिक्र किया ईद गदीर का, तो आप देखिएगा शेर है कि बतला रहा है कौल रिसालत गदीर में, बतला रहा है कौल रिसालत गदीर में, खत्मे रसूल ये खत्मे नबुव्वत अली से है, खत्मे रसूल ये खत्मे नबुव्वत अली से है। और कुल्ले ईमान है मौला मुश्किल कुशा के शान शेर देखिएगा, फरमान है नबी का है ईमान कुल अली, फरमान है नबी का है ईमान कुल अली, मेरी इबादतों की तहारत अली से है। हजूर पाक के दरमियान जब सहाबा कराम बैठते थे, पूछते थे कि हम कैसे पता करें कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान कैसे है। तो हजूर पाक ने फरमाया कि उनके सामने जिक्र अली कर दिया, पहचान लग जाएगी। जिसका चेहरा मुरझा जाए वो मुनाफिक है, जिसका चेहरा खिल जाए वो मोमिन है। मैंने ही बताता रहा हूँ कि ईंधन सलामत रहे, ईंधन बनेगा नारे जहन्नम का वो नहीं जिसके भी दिल में बुग़्ज़ व अदावत अली से है, सलामत रहे। और आखिरी शेर है कि हुब्बे अली है दिल में नवाजिश भरी हुई, हुब्बे अली है दिल में नवाजिश भरी हुई, मैं खुश नसीब हूँ मेरी निस्बत अली से, मैं खुश नसीब हूँ मेरी निस्बत अली से है। और दिखे माने रिसालत का जिक्र ना हो, मौला मुश्किल कुशा का जिक्र हो, हज़ूर पाक की जिक्र हो और आले रसूल का जिक्र हो, लेकिन शाखे विलायत जिससे चली है, जो निगे माने रिसालत है, जो निगे माने रिफरत है, जो निगे माने रिसालत है, जो पास माने रिसालत है, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। आप सब दुरूद पाक पढ़िएगा, सलामत रहे, बुलंद सलावत पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाह जी हो, जी है, वाह वाह वाह, नारा हैदरी। मौला मुश्किल कुशा की शान में और हज़ूर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में शेर देखिएगा कि अब देखिएगा शान रिसालत के हज़ूर पाक बोलते हैं मौला जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की। और रात को जब बिस्तर पे तब्दीली करते हैं, कहा गया कि जब तुम्हारे हज़ूर पाक ने जब ऐलान नबूवत किया तो कहा कि तुम्हारी जगह पे मैं बेटे को सुनाऊंगा और तुम्हारी इमामत का ज़िम्मा मेरा है। पहली इस्लाम की दावत ज़ुलशीरा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में हुई, दस्तरखान बिछाया गया, रिसालत और इसका ऐलान करना है। कहा गया कि जो कलमा पढ़ेगा वो अमान पा जाएगा। शेर देखिएगा कि गोद का पाला बना है रहमतल लिल आलमीन, हज़ूर पाक रहमतल लिल आलमीन है, रहमतल लिल आलमीन किसकी गोद में बन रहे हैं। शेर देखिएगा, गोद का पाला बना है रहमतल लिल आलमीन, भाई दीन पर एहसान ये हज़रत अबू
جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے آج ہر مسلم یہاں، جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے آج ہر مسلم یہاں، کل کا کل ایمان یہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ بہت شکریہ۔ کل کا کل ایمان یہ حضرت ابو طالب کا ہے، اور جس سے بسم اللہ سلامت رہے، کل کا کل ایمان یہ حضرت ابو طالب کا ہے، اور جس سے راضی ہے محمد اس سے راضی ہے خدا، جس سے راضی ہے محمد اس سے راضی ہے خدا۔ بھائی معتبر فرمان یہ حضرت ابو طالب کا ہے، معتبر فرمان یہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ اور دین میں بہت شکریہ، دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی اساسے ہیں دین کے جو آپ سے کر رہا ہوں کہ دین قیمتی مصطفیٰ و مرتضیٰ ہے، کل اساسہ دین کا مرتضیٰ و مصطفیٰ ہے، کل اساسہ دین کا۔ بھائی قیمتی سامان یہ حضرت ابو طالب کا ہے، قیمتی سامان یہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں سورہ الحمد، سورہ الحمد پڑھتے ہیں۔ سورہ الحمد جو ہے قرآن کا آغاز ہے، یہ ہوا کیسے؟ بسم اللہ آئیے آپ کو ذکر رہا ہوں کہ معتبر فرمان یہ حضرت ابو طالب کا ہے، مصطفیٰ و مرتضیٰ ہے، کل اساسہ دین کا۔ کہ دیکھیے گا جناب ابو طالب کی شان پیش کر رہا ہوں، مصطفیٰ و مرتضیٰ ہے، کل اساسہ دین کا، قیمتی سامان یہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا سورہ الحمد میں کہ سورہ الحمد کہتے ہیں جسے قرآن میں، سورہ الحمد کہتے ہیں جسے قرآن میں، بھئی مستند دیوان یہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہے۔ مستند دیوان یہ حضرت ابو طالب کا ہے، سورہ الحمد کہتے ہیں جسے قرآن میں، مستند دیوان یہ، سلامت رہے، مستند دیوان یہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ اور حضور پاک ہے سایہ رحمت للعالمین۔ اب ان کے سر پہ کس کا سایہ ہے؟ شعر دیکھیے گا، آپ سب کو کہتا ہوں کہ سایہ رحمت کے سر پر آج بھی سایہ ہے، جو رحمت للعالمین کے سر پہ آج بھی سایہ ہے، جو بھئی سایہ دامان یہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ سایہ ابو طالب کا ہے، سایہ دامان پر یہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ حضور ہم مولا مشکل کشا کے جو القابات ہیں، ید اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس کے بیٹے کو ید اللہ اور عین اللہ کہیں، جس کے بیٹے کو ید اللہ اور عین اللہ کہیں، بھئی بندہ رحمان یہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ حضرت ابو طالب کا ہے۔ اور بندہ دیکھیے گا کہ نو کے نیزہ پر امام حسین کو جب شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد گلا کاٹ کے نیزے کو چڑھایا گیا، نیزے پہ جو ہے وہ امام حسین نے قرآن کی تلاوت کی۔ شعر دیکھیے گا کہ نو کے نیزہ پر نوازش بولتا شبیر ہے، نو کے نیزہ پر نوازش بولتا شبیر ہے، بھائی بولتا قرآن یہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ بولتا قرآن یہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ اور سورہ الحمد کہتے ہیں جسے قرآن میں، مستند دیوان یہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں کراچی میں ایک فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے، جناب ابو طالب فاؤنڈیشن، اور اس کے مطابق ہمیں ایک طرح مصرع دیا جاتا ہے، اس میں کئی کلام پیش کرتے ہیں، تمام شعراء جو پاکستان سے تمام لوگ اس میں شامل ہیں، تو مجھ جیسا فکر مکتب بھی اس میں شامل ہے اور اس میں کلام پیش کرتے ہیں۔ ان کی نظر جو شعر پیش کیا گیا وہ آپ کے کر رہا ہوں۔ بڑی توجہ، چھوٹی بہن کا شعر تھا اور ادیب تھی ابو طالب، اسی میں کلام کہا ہے کہ نظر توحید کی جانب ابو طالب، ابو طالب، نظر توحید کی جانب ابو طالب، ابو طالب، بھائی قلم وحدت کا ہے کاتب ابو طالب، ابو طالب، قلم وحدت کا ہے کاتب ابو طالب، ابو طالب، اور محافظ دین حق کا اور نگہبان محمد
ایک زانو پر جناب رسول خدا کو جناب مولا مشکل کشا علی کو بیٹھ کے جس کو پالا ہو، ایک پر زانو پہ نبوت بنتی رہی، ایک پہ امامت بنتی رہی. شعر دیکھیے گا اور ان کا مطبع دیکھیے گا. بہت مہربانی. محافظ دین حق کا اور نگہبان محمد بھی، کہوں یک جان دو غالب ابو طالب ابو طالب، کہوں یک جان دو غالب ابو طالب ابو طالب. اچھا یہ شعر دیکھیے گا. پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ تمام دوستوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو اپنے سایہ دامن میں محبوب خدا پالے، جو اپنے سایہ دامن میں محبوب خدا پالے، ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب. بڑی مہربانی. حضور پاک کا ہمارا ایمان عقیدہ ہے اور کتابوں سے واضح ہے، حضور پاک کا سایہ نہیں تھا، حضور پاک کا سایہ نہیں تھا. اس کی لاجک پیش کر رہا ہوں. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ جب رسول خدا چلے تو جب سایہ اگر سورج پیچھے ہو تو سایہ آگے چلے، ان کا سایہ بھی رسول سے آگے نہ چلے. اور اگر سامنے سورج ہو اور حضور پاک چلے تو پیچھے صحابہ کرام ہیں، تمام تابعین ہیں، اجمعین ہیں تمام، تو حضور پاک کا سایہ ان کے پیچھے ہو تو صحابہ کرام کے قدم کے سایہ پہ پیش نہ ہو. تو اس لیے حضور پاک کا سایہ نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس کا سایہ نہ تھا اس کے سر پہ کس کا سایہ تھا؟ شعر دیکھیے گا کہ جو اپنے سایہ دامن میں محبوب خدا پالے، ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب. اور اسے ابو طالب علیہ السلام کو کیا ہے؟ اسے شیر خدا، اسے ایمان کل شیر خدا کا باپ کہتے ہیں، اسے ایمان کل شیر خدا کا باپ کہتے ہیں. سبھی کفار پر غالب ابو طالب ابو طالب، سبھی کفار پر غالب ابو طالب ابو طالب. اور وقت دیکھیے گا کہ نوازش خم ہے سر میرا ابو طالب کی چوکھٹ پر، نوازش خم ہے سر میرا ابو طالب کی چوکھٹ پر، تیری تعظیم ہے واجب ابو طالب ابو طالب، تیری تعظیم ہے واجب. بہت شکریہ. ابو طالب ابو طالب، کہوں یک جان دو غالب ابو طالب ابو طالب. لطفا پڑھی میں ایک کلام جب تک آ جاتے ہیں میں ایک کلام اور پیش کروں. اللہم صلی علی. بہت شکریہ. جی بالکل انشاءاللہ. ایک سلام اور پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ. کیونکہ جب بھی کہیں کسی بھی دنیا میں آپ کے جاننے والے دنیا سے جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، تو ان کا درد اور دکھ ہمارے دلوں میں موجود رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا. کیونکہ ایک لوگ اپنوں سے پوچھئے جن کا روح بچھڑ جاتا ہے. پچھلے سال ہماری ماترا اس دنیا سے جب چلی گئی، لیکن جس کا جو بھی مرحوم کیا ہے، میرے مولا اس ذکر کے صدقے میری دعا ہے کہ مولا ان سب کے درجات کو عطا فرمائے، ان کے تمام کو مولا جوار آل محمد میں بلند ترین مقام عطا فرمائے. بس ایک کلام اور پیش کرتے ہوئے آپ نظر دعا کر رہا ہوں. گھبرا تو نہیں گئے؟ مل کے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے بلند آواز میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ. بہت شکریہ. بھائی صاحب باقی بھائی شعر دیکھیے گا کہ ابو طالب کا صدقہ ہے، ابو طالب کا صدقہ ہے مقدر کا سکندر. ابو طالب کا صدقہ ہے مقدر کا سکندر ہوں. بھائی پڑھے جن پر درود اللہ میں اس کا سفر ہوں. پڑھے جن پر درود اللہ میں اس کا سفر ہوں. وہ جس در پر فرشتے بن کے درزی اور فقیر آئے، وہ جس در پر فرشتے بن کے درزی اور فقیر آئے، وہیں سے بھیک ملتی ہے اسی در کا گداگر. وہیں سے بھیک ملتی ہے اسی در کا گداگر. اور حضرت سلمان 10ویں درجے پہ فائز ہیں. جناب سلمان صحابہ ہیں صحابی اور خوبصورت ان کا درجہ 10واں درجہ ہے. اور کہا کہ یہ اہل بیت میں سے کیوں ہے؟ ان کا ایک عمل ہے جو عمر مشہور ہے کہ صبح جا کے در سیدہ پہ داڑھی سے جھاڑو دیا کرتے ہیں. جھاڑو تو وہاں
دی جائے نا جہاں کوئی گند ہو. خدا کی قسم شعر دیکھیے گا, میں نے کہا ہے پھر سلمان کرتا کیا تھا صبح صبح اٹھ کر تیرے سیدہ پہ کہ دہلیز محمد پہ جبیں اپنی جھکا کر, دہلیز محمد پہ جبیں اپنی جھکا کر سلمان نے داڑھی سے چنے نور کے موتی. براتر صلوات پڑھ لیجیے. بسم اللہ. سلامت رہیں. آپ کی اجازت سے پورا مکمل پر 4 اشعار ہیں تاکہ ذہنوں میں تمام ہوں. میں نے عرض کی کہ جناب سلمان 10ویں درجہ ولایت میں موجود تھے. کرتے کیا تھے؟ داڑھی سے جا کے ذرا سیدہ پہ کیا کیا کرتے تھے؟ شعر آپ کو ذکر رہا ہوں قبلہ کہ دہلیز محمد پہ جبیں اپنی جھکا کر, دہلیز محمد پہ جبیں اپنی جھکا کر سلمان نے داڑھی سے چنے نور کے موتی. ظاہر جس طرح پہ اہل بیت معصومین جہاں سے گزرتے ہوں, شعر دیکھیے گا ابو طالب کا صدقہ ہے مقدر کا سکندر ہوں, پڑھے جن پر درود اللہ میں اس گھر کا سخنور ہوں. اور شعر دیکھیے گا کہ وہ جس چوکھٹ پہ داڑھی سے, وہ جس چوکھٹ پہ داڑھی سے چنے سلمان نے موتی, بہت کے ساقیے کوثر اسی درگاہ میں نوکر ہوں, اسی درگاہ میں نوکر ہوں. اور شعر دیکھیے گا کہ میں ہر منکر منافق کو بہا لے جاؤں دوزخ میں, میں ہر منکر منافق کو بہا لے جاؤں دوزخ میں. ولا کی موج ہے جس میں میں ایک ایسا سمندر ہوں, ولا کی موج ہے جس میں میں ایک ایسا سمندر ہوں. اور کہاں جھک کر شہ والا کے قدموں پر یہی ہر نے. جناب ہرائے امام حسین کے قدموں پر کیا عرض کر رہے ہیں؟ کہاں جھک کر شہ والا کے قدموں پر یہی ہر نے. میں شامل ہوں 72 میں, میں ایک انمول گوہر ہوں, میں شامل ہوں 72 میں, میں ایک انمول گوہر ہوں. اور شعر دیکھیے گا کہ بلندی پر قدرت نے پر لے لی اللہ نے. اور جب جناب حسین تشریف لائے تو جبریل نے کہا کہ آئے میں ضرور تجھے پر کروانا. حسین کے پھنگوڑے سے مس ہوا, حسین سے مس نہیں ہوا. اللہ نے نئے پر عطا کر دیے. اب حسین کا عطا کیا ہوا پر اور اللہ کا عطا کیا ہوا پر کو جب ملایا تو اسی شیپ میں, اسی رنگ میں, اسی حجم میں امام مصری کہتے ہوئے اور کہنے لگا بلندی پر پہنچ کر صدا شہباز کی آئی, بلندی پر پہنچ کر یہ صدا شہباز کی آئی. ولایت مرتضیٰ کی دل میں رکھتا ہوں کلندر ہوں, ولایت مرتضیٰ کی دل میں رکھتا ہوں کلندر ہوں. اور فطرس کا شعر دیکھیے گا کہ کہا فطرس نے پر پھیلا کے, کہا فطرس نے پر پھیلا کے مم مصری فرشتوں سے, کہا فطرس نے مم مصری پر پھیلا کے مم مصری فرشتوں سے. بھئی شفا پائی ہے مولا سے, میں تم اب سب سے بہتر ہوں. بڑے مہربانی. شفا پائی ہے مولا سے, میں اب تم سب سے بہتر ہوں. اور آخری شعر دیکھیے گا, آپ کی سب اجازت چاہوں گا کہ علی کی یہ نوازش ہے قلم پر نور ہے میرا, علی کی یہ نوازش ہے قلم پر نور ہے میرا. درے حیدر سے میں رزق سخن پا کر منور ہوں. اللہم صلی اللہ محمد محمد. آپ دعا فرمائے الہی مجھ کو بنا دے مکین درد و بلا, تو مجھ کو حضرت عباس پر فدا کر دے. تجھے ہے واسطہ زینب کی پاک چادر کا, تو مومنوں کی مصیبت کا خاتمہ کر دے. اٹھے ہیں ہاتھ تیری بارگاہ اقدس میں, ظہور ہادی برحق ہمیں عطا کر دے. اور میرے خدا کبھی ایسا تو معجزہ کر دے, ہمیں حسین کے روضے پہ لا کھڑا کر دے. میں اپنے ہاتھ رکھوں تربت حسین پہ جب میرے بدن سے میری روح کو جدا کر دے. اور میرے بدن میں نوازش ملا کے خاک شفا جوار آل محمد مجھے عطا کر دے. اللہم صلی اللہ